نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، آج کے درس قرآن کے اندر قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی 3 آیات مبارکہ آیہ نمبر 44، 45 اور 46 یہ شامل ہیں، اور یہ سورۃ البقرہ کا جو 5واں رکوع ہے اس کی تکمیل ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پہلا پارہ ہے، پہلا جز ہے قرآن مجید کا، اس کے پہلے پاؤ کی تکمیل بھی ہو رہی ہے۔ اور یہ جو مقام ہے، اس جگہ پر جو بنی اسرائیل ہے، مسلمانوں سے پہلے، امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو امت مسلمہ گنی جاتی تھی، بنی اسرائیل، یہود یا اہل کتاب بالعموم، ان سب کے جو جرائم ہیں، خاص طور پر یہود کے، ان کا تذکرہ یہاں پر چل رہا ہے، اور ان کے اوپر ایک طرح سے ایک فرد جرم ہے جو عائد کی جا رہی ہے۔ اس رکوع کا آغاز ہوا تو رب العزت نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں، تم میرے وعدے پورے کرو، مجھ سے کیے گئے وعدے پورے کرو، میں اپنے وعدے پورے کروں گا، اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ اور اسی طرح سے رب العزت نے پھر ان کے جرائم کا تذکرہ کیا کہ تم حق کو چھپاتے ہو، ملمہ سازی سے کام لیتے ہو، حق کے اوپر باطل کا لباس چڑھاتے ہو، اصل چیز کچھ اور ہوتی ہے لیکن تم اس کو چھپا جاتے ہو۔ اسی کا تذکرہ ابھی ان آیات مبارکہ میں جو آج کے درس میں شامل ہیں ان میں چلا آ رہا ہے، اور یہ امت مسلمہ کے لیے، امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، ہم میں سے ہر ایک مرد و عورت کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، خاص طور پر اہل علم، علماء اکرام اور قوم کے جو دینی اور مذہبی رہنما ہیں، جو لیڈر ہیں، جو ممبر و محراب کے مالک ہیں، یا جو امت مسلمہ کی جو سیاسی امام ہیں، ان سب کے لیے ان آیات مبارکہ میں بہت بڑے بڑے اسباق موجود ہیں۔ اللہ رب العزت یہود سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں آیہ نمبر 44 کے اندر، اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو بر کا، نیکی کا حکم دیتے ہو؟ تأمرون امر سے ہے، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر، نیکی کا؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور تم خود کو بھول جاتے ہو، یعنی خود عمل نہیں کرتے اس پر۔ تنسون یہ نسیان سے ہے، وتنسون، اور تم خود بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، اس پر عمل کرانا تمہیں یاد نہیں رہتا، لوگوں کو بتانا تمہیں یاد رہتا ہے۔ وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، اور اس حال میں کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، یعنی تم جو بدعملی کی طرف جا رہے ہو یہ جہالت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ڈیلیبریٹلی، جانتے بوجھتے، صرف اور صرف تمہاری آنکھوں پر مادے کی ایک پٹی جمی ہے، تمہیں لوگوں سے نذرانے لینے ہیں، لوگوں سے مفاد پورے کرنے ہیں، اور تمہیں لوگوں کو وہ بات بتانی ہے، دین کی ایسی تشریح اور تعبیر پیش کرنی ہے جس پہ لوگ خوش ہوں، مالدار طبقہ خوش ہو، متمول طبقہ خوش ہو، سود خور خوش ہوں، کہ جس سے تمہاری جیبیں بھری رہیں، تمہارے بینک اکاؤنٹس فل رہیں، تمہارے معاملات چلتے رہیں۔ تو تم جان بوجھ کے یہ چیز کر رہے ہو، جہالت کی وجہ سے نہیں کہ تمہیں احکام کا پتہ نہیں ہے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اس حال میں کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تم پڑھتے ہو، تم سمجھتے ہو۔ افلا تعقلون، جھنجھوڑا ہے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو، عقل نہیں رکھتے ہو؟ اب یہ جو معاملہ ہے کہ دوسروں کو حکم دینا اور خود اس پر عمل نہ کرنا، یا اس کا مفہوم مخالف لے لیجئے کہ کسی کام سے دوسروں کو منع کرنا جو کہ منکر ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے دوسرے کو منع کر دینا، اور خود وہ کام کرنا، یعنی یہ دونوں صورتیں گویا کہ اسی آیا کے اندر ان کی مذمت شامل ہو جائے گی، کہ جو کام منع ہے، سود ہے، جھوٹ ہے، رشوت ہے، زیادتی ہے، غیبت ہے، ظلم ہے، اکل حرام ہے، اور اسی طرح سے یتیم کا مال کھانا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ اب دوسروں کو منع کرنا لیکن خود اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا، خود اس سے فائدہ اٹھانا، جیسا کہ عربی میں ایک شعر لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم، کہ کتنی بری بات ہے کہ تم دوسروں کو اس کام سے منع کرتے ہو اور خود وہ کام کرتے ہو، تمہارے لیے شرم کی بات ہے۔ عار علیک اذا فعلت عظیم، بہت بڑی شرم کی بات ہے۔ اب گویا کہ یہود کا یہ رویہ تھا کہ وہ لوگوں سے مفاد لینے کے لیے، فائدہ لینے کے لیے ان کی مرضی کا دین ان کو بتاتے تھے
کہ جس سے ان کی جیبیں بھری رہیں اور ان کے معاملات چلتے رہیں، جیسا کہ اس سے آگے جو سورہ مائدہ آئے گی انشاءاللہ العزیز بشرط صحت و زندگی، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، پھر سورہ مائدہ ہے، اس کے نمبر 63 کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو جھنجھوڑا ہے، جو یہود کے ربی سے ان کو، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، فرمایا کہ یہ جو ان کے ربی ہیں، جو احبار ہیں، حبر یعنی ان کے علماء ہیں، یہ ان کو قول اسم سے، جھوٹ بولنے سے، زبان کے غلط استعمال سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ اور سود اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ وہاں پر بھی جھنجھوڑا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے یہاں پر فرمایا گیا کہ کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، خود بھول جاتے ہو؟ گویا کہ دوسرا معنی خود بخود اس میں شامل ہو جائے گا کہ لوگوں کو تم برائی سے منع کرتے ہو اور خود تم جو ہے وہ کر گزرتے ہو۔ اسی طرح کی مفہوم کی آیا مبارکہ سورہ صف میں چل کر کے آئے گی، سورہ نمبر 61 ہے، اس میں رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ تم مومن بھی کہلاتے ہو اور تم وہ کام کرتے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، خود تم وہ کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کتنی بری بات ہے اللہ کے ہاں، کتنے بڑے بہتان والی بات، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ باتیں کہو جو تم خود اس پر عمل نہیں کرتے ہو، خود کرتے نہیں ہو۔ اسی طرح سے یہود کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری کتاب اس پر لوگ ایمان لے کر کے آئیں، جبکہ تمہارے سامنے جو پیغمبر اسلام کتاب لے کر کے آئے ہیں، جو کلام لے کر کے آئے ہیں، تم اس کو بھی چھٹلاتے ہو اور پیغمبر اسلام کو بھی چھٹلاتے ہو، اور اپنی کتاب پر تم چاہتے ہو کہ اس کو سب لوگ مانیں اور اس پر عمل کریں، حالانکہ یہ بھی وہی لائٹ ہے، وہی کینڈل ہے، وہی روشنی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اللہ نے فرمایا کہ تورات ہم نے نازل کی، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ اسی طرح سے سورہ مائدہ میں ساتھ ہی یہ فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، ہم نے انجیل دی ہے، اس میں بھی ہدایت اور نور ہے۔ اب یہ قرآن مجید اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، وہی اللہ کا کلام ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ پر نازل ہوئے، تو تم جانتے بوجھتے بھی تم جو ہے وہ اس پر ایمان نہیں لے کر کے آتے ہو اور اس کو جھٹلاتے ہو۔ جس طرح کہ طبرانی شریف کی ایک روایت ہے کہ جس میں بدعملی کی ایک عجیب مثال پیش کی گئی ہے۔ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا شخص جو علم رکھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی مثال ایک ایسے چراغ کی ہے جو جلتا رہتا ہے، وہ خود جلتا ہے، لوگ اس سے روشنی لیتے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے تلے اندھیرا ہی رہتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے، اس کے پاس علم کی روشنی موجود ہے لیکن عمل نہیں کرتا، لوگوں کو بتاتے۔ اور اسی طرح سے مسند احمد کے اندر جو روایت ہے، دل دہلا دینے والی روایت ہے، جتنے واعظین ہیں، خطباء ہیں، آئمہ ہیں، ممبر و محراب کے مالک ہیں، سب کے لیے، سب کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی روایت ہے۔ شب معراج میں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مختلف طبقات کے اوپر سے گزر ہوا، اس کے اندر فرمایا کہ ایک ایسی جماعت کے اوپر بھی گزر ہوا، کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ ان کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، ان کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے خطباء اور واعظین ہیں جو لوگوں کو کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور حق سچ بات کہنے کی، حکمت کے ساتھ اس کو سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بہت نازک مرحلہ ہے، خاص طور پر علماء، خطباء، آئمہ اور جو لیڈران ہیں، جو قائدین ہیں قوم کے، ان کے لیے، کیونکہ یہود، قوم بنی اسرائیل، ان کی جو کارستانی ہیں وہ صرف محض مزے لینے کے لیے تو قرآن مجید نے بیان نہیں کی ہیں کہ کتنے برے لوگ تھے، کتنے گندے لوگ تھے، اللہ کے نافرمان تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، کتاب تھی، کلام تھا، اللہ کے انبیاء تھے، لیکن پھر بھی وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ صرف ان کو گالی دینے کے لیے تو قرآن مجید نہیں آیا، بلکہ ہمیں نصیحت کرنے کے لیے، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آیا کہ تمہارے پاس اب یہ آ چکا ہے، اب تمہارا امتحان ہے۔ 2000 سال تک بنی اسرائیل اللہ کی لاڈلی قوم رہی، پھر رب العزت نے ان سے تاج سرداری چھینا اور امت محمدی علیہ السلام کو عطا کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے بھی وہی اعمال ہیں، اسی معاملے کو، اسی بات کو آگے بڑھائیں۔ آیت نمبر 45 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دیکھو عمل کی طرف آؤ، اور عمل میں کون سی دو چیزیں سب سے پہلے ہیں؟ وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد طلب کرو، بِالصَّبْرِ، صبر کے ساتھ،
والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ استعینوا یہ استعانتن سے نکلا ہے، استعانتن یہ مصدر ہے، باب استفعال سے ہے، اور باب استفعال کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں جب الف اور سین آتے ہیں تو اس کے اندر طلب کا معنی پایا جاتا ہے، تو عون مدد کو کہتے ہیں اور استعانت مدد طلب کرنے کو کہتے ہیں۔ اور رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں اگر میری مدد چاہیے تو وہ دو چیزوں کے ساتھ ملے گی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ یہی مضمون آگے جب پارہ نمبر 2 شروع ہوگا سورۃ البقرہ ہی کا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے آیہ نمبر 154 کے اندر یہ فرمایا ہے، اور اسی طرح سے یہ جب رکوع چل رہا ہے آیہ نمبر 153، 154، 155، اس کے اندر یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو استعینوا مدد طلب کرو بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یہاں پر بھی صبر اور صلاح ہے، وہاں پر بھی صبر اور صلاح ہے، کہ ان دو چیزوں کے ساتھ تمہیں جو ہے وہ اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ استعانت کے لیے سب سے پہلی چیز ہے صبر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے صبر علی الطاعات، کہ انسان اطاعت کرتا ہے اور اس کے راستے میں اس کو تکالیف آتی ہیں، مشقتیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تو اس کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی مالی نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے، کسی بھی طرح کا اس کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس پر وہ واویلا کرنے کی بجائے، ناشکری کے بول بولنے کی بجائے، اپنا رانے اور ماتھا اور منہ پیٹنے کی بجائے وہ اس پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور میں اس پر راضی ہوں۔ صبر کی ایک صورت یہ ہے، قرآن مجید کتاب حکمت کے اندر متعدد مقامات پر، مثال کے طور پر یہی جو سورۃ البقرہ ہے جس کا ابھی میں نے ریفرنس دیا آگے چل کر کے آیہ نمبر 155 کے اندر، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کو آزماتے ہیں، جس پر ان کو صبر کرنا ہوتا ہے، ان کا صبر کو جج کرتے ہیں، ایویلیویٹ کرتے ہیں، ان کا لیول آف فیتھ، ڈگری آف فیتھ ان کی ٹیسٹ ہوتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم لوگوں کو آزماتے ہیں 5 چیزوں کے ساتھ، وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، نمبر 1 خوف، خوف مال کا بھی ہو سکتا ہے، جان کا بھی ہو سکتا ہے، خوف کے ذریعے سے آزماتے ہیں، والجوع بھوک کے ذریعے سے آزماتے ہیں، والخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور 3 چیزوں کا نقصان، نقص من الاموال مالی نقصان، بزنس میں لاس ہو گیا، پارٹنرشپ ٹوٹ گئی، کوئی اس طرح کا حادثہ، کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا، کوئی ناگہانی آفت آئی کہ انسان کا سارا کاروبار منافع جاتا رہا، ونقص من الاموال والانفس جانی نقصان، انفس والثمرات اور پھلوں کا نقصان، تیز ہوا آندھی آئی، کوئی آسمانی آفت آئی، پوری کی پوری کھڑی تیار کی تیار فصل ساری کی ساری تباہ ہوگی۔ فرمایا کہ ہم آزماتے ہیں ان 5 چیزوں کے ساتھ۔ یہ جو آزمائش ہے یوں سمجھ لیجیے قرآن مجید کے مضامین میں سے ایک باقاعدہ ایک مضمون ہے، ایک تھیم ہے اہم، کہ انسانوں کو اور مومنین کو آزمانے کا۔ یہی جو سورۃ البقرہ ہے پارہ نمبر 2 کے اندر جب پہنچتی ہے تو اس میں آیہ نمبر 214 کے اندر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں اور تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور یہی مضمون قرآن مجید میں اور بھی جگہ پر ہے، سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 کے اندر ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، وہاں پر ہے۔ اسی طرح سے سورۃ العنکبوت ہے پارہ نمبر 20 کے اندر، وہاں پر فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو آزمائیں گے نہیں؟ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، کبھی بھی آزمائش اور امتحان نہیں مانگنا چاہیے، کبھی بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ سے عافیت مانگے، ہم بڑے ہی کمزور ہیں، ہم بڑے ہی کمزور ہیں، ہمارے معاملات انتہائی ضعیف ہیں۔ اللہ سے کبھی بھی امتحان آزمائش نہیں مانگنی چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، سکھایا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، اے اللہ ہم تجھ سے عفو درگزر اور عافیت کا سوال کرتے ہیں، امتحان نہیں مانگنا چاہیے اللہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آزماتے ہیں تو اب پھر تم نے 2 چیزوں سے کام لینا ہے۔ پہلا ہتھیار تمہارا صبر ہے، صبر سے کام لینا ہے، جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صبر علی الطاعت۔ دوسرا ہے صبر عن المعصیہ، گناہوں سے قدرت کے باوجود، موقع ملنے کے باوجود پھر بھی گناہ کے ارتکاب سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یہ صبر کی دوسری حالت ہے یا دوسری صورت ہے۔ صبر کا لفظی معنی ویسے بھی روکنا ہوتا ہے، مثال کے طور پر غصہ ہے، غصے پر قابو پانا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں غصے کو پی جانے والے اور اسی طرح سے لوگوں کو معاف کر دینے والے اللہ کو پسند ہے، یہی لوگ محسنین ہیں، واللہ یحب المحسنین۔
یہ ہے صبر عن المعصیہ، معصیت کے ارتکاب سے اپنی حفاظت کرنا، بچنا، غیبت سے اپنے آپ کو بچانا، اسی طرح سے گالم گلوچ سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا، بہتان تراشی سے اور حرام مال کھانے سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اسی طرح سے اپنی جو ہے وہ شرمگاہ کی حفاظت کرنا، زنا سے، بدکاری سے اپنی حفاظت کرنا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من یضمن لی شیئین، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ما بین لحیہ، ایک وہ چیز جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان، وما بین قدمہ او ما بین رجلہ، یا وہ چیز دو قدموں کے درمیان میں ہے یا دو رانوں کے درمیان میں ہے، دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے، یعنی الفرج، اور وہ کیا ہے؟ وہ شرمگاہ ہے۔ تو ان دو چیزوں کی جو شخص ضمانت دے گا کہ ان کی حفاظت کرے گا اور ان کے گناہوں کا جب بھی مرحلہ آئے گا تو اس میں صبر کا مظاہرہ کرے گا اور اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا، فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس طرح سے اللہ کی جو مدد ہے وہ اترے گی۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد مانگو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ ہا یعنی نماز، لَكَبِيرَةٌ، البتہ کبیرہ ہے، کبیر سے ہے، بڑی، یہاں سے مراد ہے بھاری، وزنی ہے، آسان نہیں ہے نماز کی طرف آنا۔ شیطان اپنا پورا ٹل لگا دیتے، پورا زور لگاتے ہیں، پورے چیلوں کو لگا دیتے ہیں۔ ذرا کبھی تصور تو کرے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، عشاء کی نماز سے پہلے جو تھکاوٹ کا عالم ہوتا ہے، انسان سارے دن کا تھکا ہارا ہوتا ہے، گھر میں فیملی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، نماز کے لیے آنا کتنا مشکل ہے۔ ظہر کے وقت جب اپنا کام کاروبار پیک پہ ہے تو چھوڑ کر کے آنا کتنا مشکل ہے، بھاری ہے نماز۔ عصر کی نماز جب کیلکولیشن کا وقت ہے، اب سارا دن کی جمع پونجی ہے، اس کا حساب کتاب شروع ہو رہے ہیں، مغرب کا وقت ہے، سائن آؤٹ کرنے کا وقت ہے، مشکل تو ہے، بھاری تو ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ، یہ بھاری ہے، آسان نہیں ہے نماز کی طرف آنا، لیکن فرمایا کہ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، آسان ہے لیکن کس طبقے کے لیے؟ علی الخاشعین، خاشعین کے لیے بھاری نہیں ہے، جو خشوع خضوع جن لوگوں کے اندر ہے، جن لوگوں کے دل جھکے ہوئے ہیں، جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی ذات بستی ہے، ان کے لیے آسان ہے۔ جن کے اندر رب العزت سے ملاقات کا جذبہ موجود ہے ان کے لیے آسان ہے۔ جن کو استعانت چاہیے، مدد چاہیے، ان کے لیے آسان ہے۔ اور حیران کن کمبینیشن ہے، آیت کا آغاز ہو رہا ہے استعانت سے کہ مدد طلب کر سکتے ہو تم، اختتام ہو رہا ہے خشوع کے اوپر۔ اور یہی خوبصورتی ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ ہر ایک نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار بار آ رہے ہیں۔ اور سورۃ الفاتحہ کا تو کیا ہی کہنا ہے کہ اس کے مڈل کے اندر رب العزت نے یہ رکھے، پہلا حصہ اپنی عبادت کا اللہ کا حق ہے، ایاک نعبد، خاص تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، دوسری یہ ہے کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، وہاں پر بھی یہی رکھا، عبادت پہلے اور مدد بعد میں، وہاں پر بھی یہی ہے، یہاں پر بھی یہی ہے کہ استعانت چاہیے، دو چیزوں کرو، صبر اور نماز۔ اور یاد رکھو کہ صبر اور نماز آسانی سے نہیں ملتے اس کو ہیں جس کے اندر خشوع ہوتا ہے۔ خشوع کے بارے میں جو علماء اکرام ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو خشوع ہے وہ دراصل ایک قلبی ایک کیفیت ہے جس کا تعلق انسان کے اندر کے ساتھ ہوتا ہے، انکساری کی اور ایک عجز کی کیفیت ہوتی ہے جو اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، اللہ کے جلال کے علم کے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اس کے ملتا جلتا ایک اصطلاح ہے خشوع اور خضوع، یہ دونوں عام طور پر اکٹھے بولے جاتے ہیں۔ جو خشوع ہے اس کا تعلق عام طور پر نگاہ کے ساتھ ہوتا ہے اور زبان کے ساتھ ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ مصنوعی نہ ہو۔ نگاہ کا جھک جانا اللہ کے خوف کی وجہ سے، یا اس طرح سے آواز کا پست ہو جانا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے، یا مسجد کی وجہ سے، یا کسی ایسی جگہ کی وجہ سے کہ جو مقام نہایت ادب کا ہو، والدین کی موجودگی ہے، یا بڑے ائمہ اکرام کی، علماء اکرام کی موجودگی ہے، کچھ بڑے بیٹھے ہیں وہاں پر، تو انسان اپنی آواز کو پست کرے۔ تو خشوع کا تعلق انسان کی نگاہوں کے ساتھ ہوتا ہے اور انسان کی زبان کے ساتھ ہوتا ہے، بشرطے کہ مصنوعی نہ ہو اوبویسلی۔ اور خضوع کا تعلق جو ہے وہ انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، اندر کی ایک جو کیفیت ہے، انسان کی جو قلبی کیفیت ہوتی ہے،
عاجزی کی اور کسی چیز کو تسلیم کرنے کی، اندر سے کسی بات کو ماننے کی یا سرنڈر کرنے کی جو کیفیت ہوتی ہے، جذبہ، تو اس کو خضوع کہتے ہیں، خشوع اور خضوع۔ فرمائے کہ نماز آسان ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو خشوع والے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اسی مقام پر اللہ رب العزت نے خاشعین کی آگے خود ہی تفسیر فرما دی ہے۔ القرآن یفسر بعضہ ببعض، قرآن کا ہی ایک حصہ یا ایک آیت بعض دفعہ اپنے ہی دوسرے حصے کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ معن فوری طور پر متصلاً تفسیر بھی آ گئی۔ خاشعین پر بھاری نہیں ہے۔ خاشعین کون ہے؟ فرمایا آیہ نمبر 46 کے اندر الذین یظنون، خاشعین وہ لوگ ہیں جو یہ گمان رکھتے ہیں، یہاں پہ ظن یقین کے معنی میں ہے یا ایمان کے معنی میں ہے، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ لوگ ملاقو ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اپنے رب کی طرف، اسی کی طرف، الیہ ہی ضمیر کا جو مرجع ہے وہ ربہم کا رب ہے، اور وہ اس کی طرف یعنی اپنے رب کی طرف راجعون رجوع کرنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہر ایک عمل کو آخرت کی لینس کے ساتھ جوڑتا ہے۔ ہر ایک عمل کا جو ویٹ ہے، چاہے نماز ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، چاہے حج ہے، قربانی ہے، نسک ہے، روزہ ہے، تقوی ہے، اسی طرح سے معاشرتی معاملات ہیں، کاروباری تجارتی معاملات ہیں، ہر چیز کو قرآن مجید اور اسلامی تعلیمات بالعموم کس لینس کے ساتھ جوڑتی ہیں؟ وہ ایمان بالآخرت کے ساتھ جوڑتی ہیں کہ ایمان بالآخرت، ایمان بالآخرت۔ ہر جگہ پہ کسی نہ کسی انداز میں جس بھی موضوع کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہوگا، ایمان بالآخرہ کے ساتھ ہی اس کو نتھی کیا جا رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس پوری بحث کا خلاصہ یہی ہے جو اس سورہ کے آغاز سے چلا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اہل ایمان کی اور متقین کی صفات بیان کی کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور دراصل ایمان بالآخرت ہی وہ جذبہ ہے، یہی وہ ایک موٹیویشنل فیکٹر ہے، ایمان بالآخرہ، کہ جو انسان کو عمل کے میدان میں سیدھا رکھتا ہے۔ اللہ سے ملاقات کا خوف، اللہ کی ملاقات کا شوق، یہ وہ چیز ہے جو انسان کے لیے بگیسٹ فورس، یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کو اعمال صالحہ کے اوپر قائم رکھتی ہے اور سیدھا رکھتی ہے۔ اسی پر ہی اس موضوع کو کنکلوڈ کیا ہے، لیکن یہ اوورآل یہ موضوع ابھی چلے گا، بنی اسرائیل سے دوبارہ خطاب ہوگا، آگے رکوع نمبر 6 شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ العزیز بنی اسرائیل کا مزید تذکرہ اسی طرح سے چلتا رہے گا، اور اس میں ہمارے لیے امت محمدی علیہ السلام کے لیے کیا نصیحتیں موجود ہیں یہ تذکرہ بھی چلتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔